ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ ہمارا فتویٰ اسی پر ہے، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا۔ سراجی میں اصحاب سے مراد ہوتے ہیں احناف، ہمارے احناف نے اسی کو لیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت یہ بھی مجتہدین صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ذوی الفر سے بچ جائے گا وہ بیت المال میں آ جائے گا۔ یہ مذہب ہے امام مالک کا، امام شافعی کا۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی نے یہ کہا کہ 6 صدی میں جب یہ مسئلہ آیا تو ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ بیت المال بددیانت لوگوں کے ہاتھ میں آئے، خائن قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں بیت المال ہے۔ لہذا جو امام شافعی اور امام مالک کا مذہب تھا، ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اب بیت المال میں بچنے والی وراثت کا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے بھی احناف کے مذہب کے مطابق ذوی الفروض پر رد کرنے کا فتویٰ دیا۔ اب ہماری کتاب میں فریقین کے دلائل ہیں۔ ایک دلیل جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ٹائم تو اس میں لگے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ سعد کو کہا مانگ جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم استجب اذا دعاک سعد، اللہم استجب، یہ لکھ لیا کرو نا، یا تمہیں فائدہ دے گا، پڑھنا تو ہے نہیں تم نے بعد میں، نہ کتابیں دیکھیں گے۔ اللہم استجب سعدا اذا دعاک، جب بھی تجھے سعد دعا مانگے یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ تو پھر ان کو دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کافی واقعات ہیں جن میں حضرت سعد نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہو گئی۔ بد دعا بھی اور دعا بھی دونوں قبول ہو جاتی تھی۔
میں پہلے ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، ان کی نوکرانی تھی کنیز جس کو کہتے ہیں، وہ ایک قسم کی بیوی ہوتی ہے. اس نے نامناسب کپڑے پہنے ہوئے تھے، پردہ نہیں ہوتا نوکرانیوں کو. حضرت عمر کے سامنے سے گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو ضربیں لگائیں. وہ روتی ہوئی حضرت سعد کے پاس پہنچی کہ مجھے عمر نے مارا ہے. حضرت سعد حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر اگرچہ بادشاہ تھے وقت کے، انہیں کہا کہ آپ نے میری کنیز کو کیوں مارا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آپ کی کنیز کا لباس نامناسب تھا. آپ کی کنیز کا لباس نامناسب تھا. حضرت سعد نے فرمایا کہ آپ کو حق نہیں تھا میری کنیز کو مارنے کا، تعزیر لگانے کا. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حق حاصل ہے. تو حضرت سعد نے کہا چلو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے خلاف بد دعا کرتا ہوں. یہ دعا کو پھر بطور دھمکی بھی استعمال کرتے تھے، میں بد دعا کرتا ہوں. تو حضرت سعد نے جب یہ فرمایا یا عرض کیا تو حضرت عمر معافی مانگنے لگ گئے کہ سعد میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بد دعا نہ کرے. مقرر ذکر کرتے ہیں حضرت عمر فاروق سعد کے پیروں میں گر گئے. بات پیروں میں نہیں، انہوں نے معافی مانگ لی. بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ گھر میں ان کی پوتی تھی یا نواسی تھی، اس کو کہہ دیا چھوٹی رہے، ہمیشہ چھوٹی رہے، تو وہ ہمیشہ چھوٹی رہی، جتنا قد تھا اتنا رہا، اور وضع طبع اسی طرح رہی جیسے بچوں کی ہوتی ہے. لوگ آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے، اگرچہ وہ 50 سال کی بھی ہو گئی تھی. منہ سے نکل گیا چھوٹی رہے. آپ نے مخالفین کو بد دعائیں دیں. آپ گورنر تھے، آپ کی شکایت کی لوگوں نے، شکایت کے آپ کوفہ کے گورنر تھے غالباً، یا بصرہ کے. حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے شکایت کی. حضرت عمر فاروق نے انکوائری کرائی، 2 آدمی بھیجے، مسجدوں میں اعلان ہوا
لوگ جمع ہو گئے. انکوائری کرنے والے افراد نے کہا کہ سعد کی شکایت پہنچی ہے، آپ بتائیں کوئی ہے آدمی جو شکایت کرنے والا ہو. تو ایک آدمی جو جھوٹا تھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی یہ سعد عدل نہیں کرتے، جہاد میں نہیں جاتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، دروازے پر چوکیدار رکھا ہوا ہے، ملاقات نہیں ہوتی، باریک کپڑے پہنتے ہیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق نے گورنروں پر پابندی لگائی تھی. کتنے الزام لگے، عدل نہیں کرتے، جہاد میں نہیں جاتے، چوکیدار رکھا ہوا ہے گھر پر، ملاقات نہیں ہوتی، باریک لباس پہنتے ہیں، 4 چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور اسے بد دعا دی اس شرط کے ساتھ، اللہم ان کان ھذا صادقا، اللہم ان کان ھذا الرجل صادقا. یا صادق کی جگہ بس آخری لکھ لو، اللہم ان کان ھذا الرجل کاذبا، اللہم ان کان ھذا الرجل کاذبا. فَأَطِلْ عُمْرَهُ، طا کے ساتھ، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، اس کی عمر لمبی کر. وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، فقرہ فقیر، فقرہ. وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، الرِّزْهُ بعد کے ساتھ، اور فتنوں میں اس کو مبتلا کر. ٹھیک ہے. کتنی بد دعائیں دیں؟ 3. ایک لمبی عمر ہو اس کی، دوسرا فقر اس کا لمبا ہو، تیسرا فتنوں میں مبتلا ہو. اب جو لمبی عمر یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ دعائے خیر ہے یا دعائے شر ہے؟
تو سارے لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ تجھے لمبی عمر دے. ہیں لمبی عمر ویسے اچھی بات ہے اگر اس میں اچھا مال ہو، لیکن آگے جو فقر ہو، ایسی لمبی عمر جس میں فقیری فقر ہو نہ ہو، لمبی عمر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارذل عمر سے پناہ مانگتے تھے کہ اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر انسان چارپائی پر ایڑیاں رگڑتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پیشاب و پاخانہ بستر پر ہو، لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں ارذل العمر، اتنی لمبی عمر. ارذل رذیل سے ہے، رذیل کا معنی عذاب دینا، ذلیل کرنا. ذلت کی عمر سے اللہ بچائے. لمبی عمر رزق الگ چیز ہے، ذلت کی عمر سے. اس لیے یہ بد دعا تھی، تو پھر اس کی لمبی عمر ہو گئی. اور غریب اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر نجاست کے ڈھیروں پر جا کر کھانے کے ٹکڑے اور کھانے کی چیزیں روڈوں پر جا کر چنتا تھا اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، سعد کے ساتھ اصابتنی سعد کی بد دعا لگ گئی. اصابتنی دعوت سعد. اور فتنہ یہ تھا، اللہ معاف کرے، اس عمر میں بھی اور غربت میں راستے پر جاتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. لوگوں کی بیٹیاں، ان کو چھیڑتا تھا. جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آج ہم میری بیٹی کو چھیڑا ہے تو آتے تھے، اس کو مارتے تھے. لیکن اس کی عادت تھی، بد دعا لگی ہوئی تھی، روزانہ جوتے کھاتا تھا. الرجل الفتن او کما قال. اس کے کئی قصے ہیں، یہ تمہیں بتایا. اس جگہ میں آیت کریمہ کے اجلاس میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ حضرت سعد آج ہوتے نا، لوگ نابینا ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، حضرت سعد کے پاس لین لگی ہوتی تھی. جس کے لیے دعا کرتے ٹھیک، جس کے لیے دعا کرتے ٹھیک. خود نابینا ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنی دعا کر لیں، شاگردوں نے کہا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کی قضا پر راضی ہوں، اور رضا بالقضا فرض ہے. میں اللہ کی قضا پر راضی ہوں، اپنی دعا نہیں کرتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج حضرت سعد ہوتے تو ہم کہتے حضرت دعا کر لیں. آیت کریمہ میں لوگ آتے ہیں نا بیمار، لیکن میں نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ کے حضرت سعد کی روح کو ہدیہ کرو، اور پھر حضرت سعد سے کہو حضرت سعد، کیونکہ ایصال ثواب سے جس کو ایصال ثواب کیا جائے اہل سنت کے نزدیک اس کی روح متوجہ ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرتی ہے. تو حضرت سعد کی روح متوجہ ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ دعا کر دیں. لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حضور کی دعا کی استجابت تھی وہ حالت حیات کے ساتھ تھی، جب زندہ تھے. وفات کے بعد تو معاملات بدل جاتے ہیں. اب ان کی استجابت ہے یا نہیں ہے، اس پر مجدد الفسانی نے بھی لکھا ہے کہ جتنے اولیاء فوت ہو چکے ہیں مرنے کے بعد ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. 4 ولی ہیں جن کی دعا مرنے کے بعد بھی قبول ہوتی ہے. ایک ان میں سے حضور غوث پاک ہیں. یہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنی کتاب مکتوبات شریف میں لکھا ہے. چلو چھوڑو ان کو باتوں کو. تو ہم وراثت کی باتیں کر رہے تھے، تو وراثت کے حوالے سے قصہ یہ ہے
रद्द के दलाइल में से एक दलील ये है कि हज़रत साद फ़तह मक्का के दिनों में मक्का में बीमार हो गए। मक्का कब फ़तह हुआ? मक्का पाक कब फ़तह हुआ, कौन से सन में? अंदाज़ा करो। अब सवाल आ जाए पर्चे में मक्का कब फ़तह हुआ, किसी को पता नहीं। 8 हिजरी में फ़तह हुआ। इससे पहले वो दारुल हर्ब था। कमाल है भाई, ट्यूशन पढ़ाओ। ये तो मतलब कंप्यूटर पर भी दिलचस्पी के भी ये सारे मौजूद आप पढ़ सकते हैं। गूगल पर करें फ़तह मक्का कब हुआ तो लिखा हुआ आ जाएगा, उसके वाक़यात भी आ जाएंगे। और आम मुक़र्रिरीन भी ज़िक्र करते हैं। ख़ादिम हुसैन बहुत ज़िक्र करता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी दी थी अहले मक्का को। ये सारी बातें पता नहीं क्यों याद नहीं होती तुम्हें। अल्लाह माफ़ी दे यार। बस हज़रत साद बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अयादत कहते हैं बीमार पुरसी को। हज़रत साद की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। लिखा हज़रत साद रोने लगे। या रसूलल्लाह, मैं मक्का में नहीं मरना चाहता। इस मक्का को तो हमने आपकी वजह से छोड़ा है ताकि हमारी मौत मदीने में आए। ताकि हमारी मौत मदीने में आए। मुहाजिर थे ना, ये हिजरत करके गए थे। मक्का को तो इसलिए छोड़ा है हमारी मौत मदीने में हो, आखिरी आरामगाह मदीने में बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद मैं यहाँ मर जाऊँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अभी नहीं मरेगा। उससे अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को नफ़ा पहुंचाएगा और बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। आज लैपटॉप नहीं है? अच्छा, वो कैमरा भी दूर खड़ा है, वो भी नहीं है। कैमरा चल रहा है, उसके साथ कनेक्शन है मशीन के साथ। अच्छा, चलो। तो अभी नहीं मरेगा। बहुत से लोग नफ़ा उठाएंगे तुझसे और बहुत से लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। दूसरी बात, उसने मसला पूछा विरासत का।
جس کی وجہ سے میں یہ سنا رہا ہوں تمہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، باقی سب کو میں فارغ کر چکا ہوں، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ افاوسی بھی جمیع مالی، یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کے راہ میں وصیت کر دوں، کچھ بھی نہ رکھوں بیٹی کے لیے؟ لکھا سارا مال اللہ کے راہ میں وصیت کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہ، سارا مال وصیت نہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ النصف، آدھا مال وصیت کر دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، آدھا مال وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر عرض کیا حضرت سعد نے یا رسول اللہ الثلث، تیسرا حصہ، یار یہ کھڑکی سے ساری مکھیاں آ رہی ہیں، یار کیا کیا تم نے آج؟ بند ہے کھلی ہے؟ ثلث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الثلث خیر والثلث کثیر، ہاں ثلث بہتر ہے اور ثلث کثیر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عربی لکھیں گے تو دیر ہو جائے گی، آپ نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس وَإِنَّكَ لَمْ تُنْفِقْ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ حَتَّى اللُّقْمَةِ الَّتِي تَرْفَعُ إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ إِلَّا أُجِرْتَ۔ اس کا ترجمہ لکھ لو اگر لکھنا ہے تو۔ سعد